السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیس اسلامک نالج کے عمدہ ترین اسلامی سوالات و جوابات کے قسط نمبر 19 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سجاد حسین باقوی۔ قیامت کی نشانیاں۔ سوال: قیامت کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد دنیا کے فنا ہونے سے پہلے ظاہر ہونے والی چھوٹی بڑی نشانیاں ہیں، جن میں سے بعض واقع ہو چکی ہیں اور بعض باقی ہیں۔ فنا سے مراد دنیا ختم ہونا۔ سوال ہے: قیامت کی بعض چھوٹی بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ جواب ہے: علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی علماء کرام کو اٹھا کر جہالت زیادہ ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، گانے باجے شراب خوری اور مال کی کثرت ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ بڑے دجال کے علاوہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار 30 دجال اور ہوں گے۔ زکوٰۃ دینا بھاری ہوگا، مرد بیوی کی پیروی کرے گا اور ماں باپ کی نافرمانی، لوگ اگلوں پر لعنت کریں گے، درندے اور جانور آدمی سے بات کریں گے، لوگ مسجد میں چلائیں گے، دجال کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، حضرت امام مہدی ظاہر ہوں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، ایک جانور دابۃ الارض ظاہر ہوگا اور سورج مغرب سے نکلے گا۔ سوال ہے: تمام دنیا میں فقط ایک ہی دین یعنی دین اسلام کب ہوگا؟ جواب ہے: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ سوال ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت اور کہاں نزول فرمائیں گے؟ جواب ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی مینارے پر صبح کے وقت نزول فرمائیں گے، جبکہ نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ قرآن سے متعلق سوالات و جوابات۔ سوال ہے: قرآن پاک میں قرآن کے کتنے نام ہیں اور کیا کیا ہیں؟ جواب ہے: قرآن محتم بالشان کے اسماء میں سے 55 ایسے ہیں جو قرآن ہی کی آیت متفرقہ میں مذکور و مستور ہیں، جن میں سے چند کی تفصیل اگلے صفحے میں آ رہی ہے۔ تفصیل: نمبر 1 کتاب، نمبر 2 مبین، نمبر 3 قرآن، نمبر 4 کریم، نمبر 5 کلام، نمبر 6 نور، نمبر 7 فرقان، نمبر 8 شفا، نمبر 9 ہدا، نمبر 10 برہان، نمبر 11 موعظہ، نمبر 12 ذکر، نمبر 13 صحف، نمبر 14 علیہ، نمبر 15 حکمت، نمبر 16 حکیم، نمبر 17 نذیر، نمبر 18 حبل، نمبر 19 بشیر، نمبر 20 قیم، نمبر 21 قول، نمبر 22 فصل، نمبر 23 نبأ عظیم، نمبر 24 احسن الحدیث، نمبر 25 مثانی۔ سوال ہے: قرآن پاک میں کتنے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے نام مذکور ہیں؟ جواب ہے: قرآن کریم میں صرف 25 مشاہیر انبیاء کرام علیہم السلام کے نام ہیں جو مذکور بذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت نوح، نمبر 3 حضرت ادریس، نمبر 4 حضرت ابراہیم، نمبر 5 حضرت اسماعیل، نمبر 6 حضرت اسحاق، نمبر 7 حضرت یعقوب، نمبر 8 حضرت یوسف، نمبر 9 حضرت لوط، نمبر 10 حضرت ہود، نمبر 11 حضرت صالح، نمبر 12 حضرت شعیب، نمبر 13 حضرت موسیٰ، نمبر 14 حضرت ہارون، نمبر 15 حضرت داؤد، نمبر 16 حضرت سلیمان، نمبر 17 حضرت ایوب، نمبر 18 حضرت ذوالکفل، نمبر 19 حضرت یونس، نمبر 20 حضرت الیاس، نمبر 21 حضرت الیسع، نمبر 22 حضرت زکریا، نمبر 23 حضرت یحییٰ، نمبر 24 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 25 حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے: قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں؟ جواب ہے: 7 نام آئے ہیں۔
نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 احمد، نمبر 3 طٰہٰ، نمبر 4 یاسین، نمبر 5 مزمل، نمبر 6 مدثر، نمبر 7 عبداللہ علیہم السلام۔ سوال ہے قرآن پاک میں جن فرشتوں کے نام آئے ہیں وہ کتنے اور کون کون سے ہیں؟ جواب ہے قرآن مجید میں 12 فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل، نمبر 2 میکائیل، نمبر 3 ہاروت، نمبر 4 ماروت، نمبر 5 الرعد، نمبر 6 برق، نمبر 7 مالک، نمبر 8 سجل، نمبر 9 قاعدہ، نمبر 10 ذوالقرنین، نمبر 11 الروح، نمبر 12 السکینہ علیہم السلام۔ سوال ہے قرآن پاک میں انبیاء و مرسلین کے علاوہ جن دوسرے نیک لوگوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں وہ کون کون ہیں؟ جواب ہے انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے علاوہ جن دوسرے نیک لوگوں کا نام قرآن پاک میں آیا ہے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 2 عمران ہیں، نمبر 2 عزیر، نمبر 3 تبع، نمبر 4 لقمان، نمبر 5 یعقوب۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نہیں ہیں بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کے مورث اعلیٰ ہیں جن کا ذکر سورہ مریم کے شروع میں کیا گیا ہے۔ نمبر 6 تقی، نمبر 7 طالوت۔ سوال ہے قرآن پاک میں کس خوش نصیب صحابی کا نام آیا ہے؟ جواب ہے یہ خوش نصیب صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے سورہ احزاب آیت فلما قضا زید منہا میں۔ انبیاء کرام کے حالات۔ سوال ہے حضرت حوا علیہ السلام کی قبر کہاں پر واقع ہے؟ جواب ہے جدہ میں۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ کیا تھا؟ جواب ہے کاشتکاری اور کپڑے بھی بنتے تھے۔ سوال ہے توبہ قبول کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر ہی کیوں رہنے دیا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زمین ہی پر خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا۔ آپ کو جنت میں صرف امتحان کی غرض سے رکھا گیا تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے السلام علیکم کہا تو فرشتوں نے کس طرح جواب دیا؟ جواب ہے والسلام علیک ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ یہاں سے اماں حوا و ابا آدم علیہ السلام کا تذکرہ مجملاً مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل سے قابل و حابل کے احوال بتانا شروع کیا جائے گا۔ آپ سب دوستوں اور دیکھنے والوں کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔